میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کو سورہ اخلاص کا ایسا پاورفل وظیفہ بتلاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانیات سے مالا مال فرما دیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، آپ روحانیت کے اور عملیات کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ عاملین کا پسندیدہ وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو کریں اور کرنے کے بعد پھر اس کے کمالات دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ عمل کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ذرا میری بات کو غور سے سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے عشاء کی نماز کے بعد فرمایا، میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، آج میں آپ کو تہائی قرآن پاک کی تلاوت سناؤں گا۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی اور اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، ہم نے سوچا کہ کوئی کام پڑ گیا ہے، کام کے سلسلے میں اللہ کے نبی گھر گئے ہیں، یا کوئی وحی اتر آئی ہے اس کی وجہ سے گھر چلے گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے، ہمیں تہائی قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے۔ صحابہ اکرام بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کافی دیر کے بعد باہر تشریف لائے۔ فرمایا، میرے صحابہ، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے تو وہ وعدہ پورا کر دیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو تہائی قرآن پاک کی تلاوت کا کہا تھا، آپ تو صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت ہمیں سنا کے گھر چلے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، جو بندہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو تہائی قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ سورہ اخلاص کتنی طاقتور سورت ہے، کتنی فضیلت والی سورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم جنت میں بہت سارے محل تیار کروا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر، میرا اللہ تو اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو، ایک لشکر کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک صحابی کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت کی، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابی ہیں بار بار سورۃ اخلاص ہی پڑھتے رہتے تھے، قل هو اللہ ہی پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، تو کیوں پڑھتا تھا بار بار سورہ اخلاص؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے پڑھتا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، اور مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، میں اس وجہ سے سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، یہ سورہ اخلاص بار بار پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت والی ہے سورہ اخلاص، اتنی بڑی عظمت والی ہے یہ سورت۔ اب اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ دیکھیں، کوشش تو یہ کریں کہ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو تہجد کے وقت کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی رکعتیں ہو سکیں آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے التحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص تو ایک مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو لفظ ہے نا، اللہ الصمد، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ لفظ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ مکمل ہو جائے، آپ پوری سورت مکمل کر دیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں۔ تو یہ عمل جو میں نے آپ کو بتلایا ہے، یہ عمل آپ 41 دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ کمالات دکھائیں گے، وہ عطا کریں گے کہ جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ناممکن کام ہیں، اللہ ان کو بھی ممکن بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی محبت اللہ تبارک و تعالی آپ کو نصیب فرمائیں گے، اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے۔ اور یہی وہ تعلق ہے جب انسان کا اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکموں پر چلنے پر یہ تعلق انسان کو ابھارتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ شوق ہے جس کی بنیاد پر اللہ بندے کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔